امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کو رواں ہفتے 15 سال مکمل ہو جائیں گے۔ شدت پسند تنظیم القاعدہ کی جانب سے کیے جانے والے ان حملوں میں لگ بھگ 3000 افراد مارے گئے تھے۔ ان حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان میں موجود القاعدہ کی قیادت اور طالبان کے خلاف جب جنگ کا آغاز کیا تو پاکستان نے بھی امریکہ کے قریبی اتحادی کے طور پر اس عالمی لڑائی میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس عالمی جنگ کا حصہ بننے کے سبب اسے گزشتہ 15 سالوں میں بدترین دہشت گردی کا سامنا رہا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو 9/11 سے قبل بھی دہشت گردی کا سامنا تھا، لیکن اس کی نوعیت زیادہ تر فرقہ وارانہ تھی۔ انسٹی ٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں سرگرم بہت سی شدت پسند تنظیموں کو ایک نئی زندگی ملی۔ کیونکہ ان کے نظریاتی جو پیراڈائم ہے اس کے اندر بھی میجر شفٹ آئی۔ انہوں نے وہ جو گروپ القاعدہ کے ساتھ ریلیکٹنٹ تھے افیلیشن کے لیے، ان کی افیلیشن ڈیولپ ہوئی۔ تو 9/11 کے بعد جو پوٹینشل تھا عسکریت پسندی کا اور دہشت گردی کا، وہ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا۔ اگر 9/11 نہ ہوتا تو شاید اس کو کچھ وقت لگتا ہے ایکسپوز ہونے کے اندر۔ عامر رانا کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی پالیسی میں واضح تبدیلی دیکھی گئی۔ پہلے شروع میں پرسیپشن رہا کہ شاید ہم ان گروہوں کو، دہشت گردی کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، جس طریقے سے 9/11 سے پہلے میں نے ذکر کیا کچھ جنہوں نے فرقہ وارانہ گروہوں کو قابو کیا۔ تو یہ ایک پرسیپشن کو ٹھیک ہونے کے اندر تقریباً 8 سال لگے، جب سوات آپریشن سے پہلے جنرل کیانی نے آپریشن لانچ کیا وہاں اور ساؤتھ وزیرستان میں کہ نہیں، اب اس کو ایک سرجری کی ضرورت ہے جو دہشت گردی پھیل گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کہتے ہیں کہ ملک کو دہشت گردی کے خلاف نہ صرف بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ ان کے بقول ملکی معیشت کو بھی اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ ہم نے پوری قوم نے جو اس کی کاسٹ بیئر کی، صرف اکنامک ٹرمز میں ہم نے کوئی 106.9 بلین ڈالرز ہم نے کاسٹ پے کی اس وار کی۔ آج اگر کوئی پاکستان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا پاکستان کی کمٹمنٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ان کو یہ پاکستان کی قربانی دیکھنی چاہیے۔ اسی طرح ہیومن ٹرمز میں جو ہم نے قربانی دی، اگر آپ دیکھیں تو 2013 کے گراف دیکھیں، 2014 میں دیکھیں 311 ٹوٹل انسیڈنٹس، 2015 میں 230 اور 2016 میں 77۔ نقصان صرف جانی اور مالی ہی نہیں ہوتا۔ ماہرین تعلیم اور مبصرین کا ماننا ہے کہ خوف کی فضا سوچنے اور سمجھنے کے عمل کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہوں اور اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ ہمارے اقتصادی نقصانات وہ کئی بلینز کے اندر ہیں۔ ہماری خاص طور کے اوپر کچھ انڈسٹریز تھیں قبائلی علاقوں کے اندر اور سیٹلڈ ایریاز کے اندر، وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پورا کا پورا جو لوگوں کے سوچنے کا انداز جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ ایک خوف کا عنصر جو ہے وہ زہر قاتل ہوتا ہے معاشروں کے لیے، فرد کی کریٹیو صلاحیتوں کے لیے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں شمولیت کا فیصلہ تو پاکستان نے 9/11 کے فوراً بعد ہی کر لیا تھا، لیکن معاشرے کو ساری صورتحال میں ڈھلنے اور اس لڑائی کو اپنی جنگ سمجھنے میں بہت وقت لگا۔ تاہم اس عمل کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ نہ صرف قومی اداروں کو اس بات کا ادراک ہوا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طویل المدتی اقدامات ضروری ہیں، بلکہ عوام میں بھی یہ احساس پروان چڑھا کہ عالمی برادری کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی معاشرے سے شدت و انتہا پسندانہ رجحانات کو ختم کیا جائے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔